والدین کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، یعنی اچھی یہ سب کو پتا ہے، پر اچھی ہے کیا، جی یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کہ قرآن کسے اچھی تربیت کہتا ہے۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اچھی تربیت اولاد کی وہ کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ حقیقتاً والدین دیکھیں اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، معاشرے میں بھی ان کی ایک عزت ہو، گھر میں بھی وہ اچھے ہوں، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی ہمارے بچے عزت کے مقام پر ہوں۔ یہ تو ہر والدین کی چاہت ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی خطوط پہ ان کی تربیت کریں کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو حضرت میں چاہوں گا کہ قرآن پاک سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، ایک صحیح ڈائریکشن حضرت لوگوں کو مل جائے، بلکہ والدین کو مل جائے، درست سمت کی طرف ہم ایک گامزن ہو جائے، چلنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت و قرار کا سبب بن جائے حضور، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کا سامان بن جائے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے؟ قرآن پاک کے ان اصول کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے جو اولاد کے سلسلے میں ہو۔ اولاد یقیناً ایک بڑی نعمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ماں باپ انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ صحیح۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال میں ایک بہت اچھی چیز کا ذکر کیا ہے، ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی تربیت ہو، لیکن اچھا کیا ہے یہ تو ڈیفائن ہونا چاہیے، واہ واہ، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا ہے کیا۔ ویسے عموماً دیکھا جائے تو لوگوں کے نظر میں ایسا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا بہت اچھا ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ انجینئر بن گیا تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ہر ایک کے نظریات الگ الگ ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اچھے کو الگ الگ اپنے دماغ سے سوچ کر کے چل رہے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے اچھا ہے کیا؟ بہت اچھے مصطفیٰ۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی گفتگو کے دوران عرض کیا ہوں کہ ہمارے پیدا کرنے والا ہی ہمیں زیادہ بہتر جانتا ہے یقیناً کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اتنا نہیں پہچان سکتے، ہم انسان ہیں، ہماری بساط محدود ہے، اور وہ خلاق کائنات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر شے سے واقف ہے۔ تو آئیں اسی کے کلام سے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔ تو قرآن پاک کی سورہ لقمان میں اگر ہم جاتے ہیں 21ویں پارے میں، واہ واہ واہ، لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، بہت اچھے، قرآن پاک نے پوری جگہ دے دی اس کو۔ یعنی ویسے تو نصیحتیں دوسروں کے لیے بھی بہت ساری ہوتی ہیں، ایک بادشاہ اپنے رعایا کو نصیحت کیا ہوگا، پرانے زمانے کی باتیں بہت ساری ہیں، استاد شاگرد کو کی ہوئی نصیحتیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو ہے نا باپ نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہیں جی اس کا پورا ایک پیج موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت اولاد کی یہ کتنا بڑا فریضہ ہے ہر ایک پر، ماں باپ پر۔ میں سب سے پہلے ان تربیت کے اصولوں پر جانے سے قبل یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر ماں اور ہر باپ یہ سمجھ کر کے چلے کہ ہر چیز تمہارے پیسوں سے خریدنے سے نہیں ملتی۔ صحیح۔ آج کا زمانہ اگرچہ بہت جدید سہولیات کے ساتھ ہے، گھر بیٹھے پکا ہوا کھانا تمہارے یہاں آ جاتا ہے، ہر چیز تمہارے دھلے ہوئے کپڑے آ جائیں گے، ساری چیزیں، لیکن ہر چیز کو یہ مت سمجھ لو کہ خرید کر کے لیا جا سکے گا۔ تو ان خرید کر کے لیے جانے کی یہ بری عادت نے تمہیں یہاں تک لایا کہ سوچا کہ اولاد کو بھی کسی کی جھولی ڈال کر کے اخلاق میں لے آ جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ عموماً یہی دیکھا جا رہا ہے نا، 2 سال کے بچے کو لوگوں نے کہاں کہاں ڈال کے رکھا ہے، بیبی سیٹنگ، نرسری، فلاں فلاں، یہ جو چیزیں ہیں جی جی جی، یہ اسی لیے ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خرید لوں اخلاق۔ پیسے خرچہ اتنے کرتے لاکھوں کے اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں خرید کر کے ہر چیز نہیں آئیں گی۔ ماں باپ کی ہر ادا بچے میں آٹومیٹک منتقل ہوتی ہے، یہاں تو تمہیں پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا بات ہے مصطفیٰ، یہاں تو تمہیں خرچے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو پہلے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ کر کے چلے ہر ماں اور باپ کہ میرا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ میں اولاد کو ایسے چھوڑ کر کے جاؤں کہ کل کو اس پر کوئی انگلی اٹھا کر اس کے ماں باپ کو تانا نہ دے۔ بالکل صحیح۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ۔ اور آج کے ماں باپ کیا سمجھتے ہیں، بیٹی جوان ہو رہی ہے موبائل دے دو، بیٹا جوان ہو رہا ہے بائک دے دو، گفٹ دیا۔ ہر برتھ ڈے کو باپ سے بچے کو گفٹ مل رہے ہیں، ماں سے بچے کو، اور بچے بھی پوچھنے لگ جائے
کہ ماں باپ ابا میرے لیے یہ گفٹ کیا ہے اس برتھ ڈے کا. تو گفٹ جو ہے ہر سال یہ بچہ اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے, جمع کر رہا ہے, کبھی موبائل لیا, کبھی بائک لیا, کبھی کچھ, یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ اگر دیکھا جائے سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہ بڑا تحفہ نہیں دیا تو گاڑی دلاؤ, گھوڑا دلاؤ, کھلونے دلاؤ, یہ سب تو معدوم چیزیں ہیں, فنا ہونے والی جی چیزیں, جی 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 فنا ہونے والی چیزیں ہیں. تو جو چیزیں ان کو دینی ہے. اب آتے ہیں ہم قرآن کے اصول پر کہ قرآن پاک جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے کیا کہتا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بني لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلی چیز یہ یاد کرو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو پہلی چیز جو اولاد کو سکھانی ہے وہ اخلاق میں وہ یہ ہے کہ شرک نہ ہونے پائے تجھ سے, کیونکہ ماں باپ نے اس معاملے میں اگر اس کو ڈھیلا پن دکھایا باقی سب کچھ سکھا دیا ہو, شرک اور کفر کے معاملے میں اس کو سخت تربیت نہیں دی تو کیا حاصل ہے کہ یہ تو ہمیشہ کا جہنم کا ایندھن بن جائے گا بعد میں. جی جی جی. تو کیا کوئی ماں اور کوئی باپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے انگلی کو بھی آگ لگے؟ بالکل نہیں. دنیا میں جب یہ نہیں پسند کرتے تو جہنم کا ایندھن بننے کو کیسے پسند کریں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگ سے, جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. بہت خوب مفتی صاحب, یہ سب سے پہلی چیز ہے. سب سے اچھی, آپ نے پوچھا نا کہ سب سے اچھے اخلاق کیا ہیں جو بچوں کو دیے جائے. اب دوسرے نمبر پر آیت ہے, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر. سبحان اللہ. نماز کا حکم جو ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. یہ لقمان حکیم نے بیٹے کو کہا اچھی باتوں کا حکم دے, برائیوں سے روک, اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. ایک آیت میں کتنی چیزیں ہو گئی, نماز بھی ہے, اچھی باتوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا اور صبر بھی کرنا. صحیح. 4 اصول یہ بتا دی ایک ہی آیت. اب آگے چلیں, آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ خالی اس پر فوکس کر دے, باقی سارے معاملات خود ہو جائیں گے. کیا ہے وہ نظریہ؟ یہ ہے کہ یہ نصیحت کیا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے اگر برائی تو نے کیا, چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے برائی کیا, اور برائی کہاں کیا ہو, تو کسی چٹان کے اندر جا کر کیا ہو, صحیح, یا آسمانوں میں جا کر کیا ہو, یا زمین کے نیچے جا کر کیا ہو, جبکہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے آسمانوں میں اڑنے کا تصور کس کا تھا؟ یعنی بعد میں ہو سکتے ہیں کہ آسمانوں پر جا کر کوئی گناہ کرے, تو لیکن قرآن نے یہ تینوں باتیں کہی کہ چٹانوں کے اندر جا کر کے تو کیا ہو, زمین کے اندر جا کر کیا ہو, یا آسمان پر اڑ کر کے کیا ہو, یأتی بہ اللہ, اس برائی کو اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا. یہ جو نقطہ ہے نا خوف خدا کا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. 1000 کیمرے تم آپ کے بچوں کو نہیں بچا سکتے جو خوف خدا اس کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. گھر بھر CCTV لگا لو آپ, اس کو کہیں نہ کوئی موقع ملے گا. اس کی نگرانی کے لیے کئی نگراں آپ مسلط کر ڈالو, پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں موقع ملے گا. لیکن اس کے دل کے اندر اگر آپ نے یہ ڈال دیا کہ اللہ ہے, تو پھر وہ بچنے کی خود بخود راستے ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ اکبر. تو اولاد کو سب سے پہلی چیز یہ, حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات ہے ان کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم, واہ واہ واہ, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ پھولوں کی بات اگر میں آپ کے سامنے کروں, چھوٹی عمر ہے, دونوں میں کچھ بحث ہوئی, تکرار ہوئی, اور دونوں ماں کے پاس آئے. مخدومہ کائنات, سیدہ کائنات, سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس. دونوں بچوں نے کہا کہ دونوں کی جو شکایت تھی, انہوں نے مجھ کو یہ کہا, انہوں نے مجھ کو یہ کہا. ماں نے کیا کیا؟ دونوں کی شکایتیں سن کر کے, بڑے کی غلطی کہ چھوٹے کی غلطی, کس کا کان پکڑیں کس کو مارے, نہیں,
آپ نے صرف اتنا کہا بیٹا حسن بیٹا حسین، تم دونوں میں سے کس نے کیا کہا اس سے مجھے سروکار نہیں، اس سے پہلے ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے روٹنے سے پہلے تم اپنے آپ میں راضی ہو جاؤ۔ تو ماں کی تربیت دیکھیں بچوں کو کس بات سے کی جائے، سبحان اللہ، میں ماروں گی میں توڑوں گی یہ نہیں ہے، کہ اللہ تم سے روٹ نہ جائے اس سے پہلے تم راضی ہو جاؤ۔ یہ اہل بیت نبوت کی تربیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اولاد کو جو سب سے بہترین تربیت دینی ہے، سب سے پہلے شرک سے اسے بچانا ہے، صحیح، اس کو نماز کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اور آگے اخلاق آتے ہیں جی، جن کا ذکر ابھی میں کروں تو پورے سورہ لقمان ذکر ہو جائے گا۔ صحیح، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لوگوں سے بات کرنے میں ٹیڑھا منہ کر کے مت بات کرو، یہ بھی اخلاق میں سے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون اور امین، بادشاہ ہے وقت کا بڑا ایسا خلیفہ جس کا رعب و دبدبہ ہے، اور دونوں بچوں کے لیے استاد مقرر رکھا تھا، اتالیق جن کو کہتے ہیں بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے والے، امام خلیل کوفی۔ تو ایک دن بادشاہ نے آ کر دیکھا کہ استاد جو ہے وضو کر رہا ہے، تو یہ دونوں وہاں پر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک جو بیٹا ہے وہ پانی پیش کر رہا ہے استاد کو وضو کے لیے، صحیح، پانی پیش کیے جا رہا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا کسی مولوی کی خدمت کرنے لگ جائے، بادشاہ کا بیٹا، یہاں کوئی سیٹ آدمی دیکھ لے کہ مولانا کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو برا لگنے لگ جائے، ایسے ہی، کہ تو اس کے لیے پیدا ہوا ہے، تو کس گھر کا ہے، تو کس کی خدمت کر رہا ہے، یہ سارے معاملات آتے۔ لیکن ہارون رشید نے دیکھا وضو تو ہو گیا استاد کا، اور وہ چلے گئے تو بیٹوں کو بلا کر تماچا لگایا، کہا کہ تم نے اخلاق نہیں سیکھے؟ کہا بابا ہم تو ادب سے کھڑے تھے، استاد جب تک وضو کر رہے تھے ہم پانی پیش بھی کر رہے تھے۔ کہا یہ طریقہ نہیں، تم میں سے ایک پانی ڈالتا اور دوسرا پیر دھو رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باپ اگر اولاد کو یہ چیزیں نہ بتائے گا تو کہاں سے اڈاپٹ کر کے لائے گا؟ گھروں پہ مہمان آتے ہیں، بچوں کو کون سکھائے گا کہ ان سے ملاقات کیسے کی جائے، ان کو اندر کیسے بلایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟ ورنہ کئی گھروں پر ہم گئے ہوئے ہیں، دیکھا ہے، آپ تو بیٹھے ہوں گے کئی جگہ، بچے ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو کندھے پر آ گئے، کبھی سر پہ آ گئے، کبھی ادھر آ گئے۔ بالکل۔ تو یہ ان جگہوں پر ہے جہاں ماں باپ نے ان کو توجہ ہی نہیں کیا۔ اور کچھ گھروں کے حالات یہ بھی دیکھے ہم نے، بچوں کو ایسے مؤدب رکھا گیا ہے کہ جاتے ساتھ ہی ان کے گھر کا انداز پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کے اخلاق کس کے سیکھے ہوئے۔ اللہ، ماں کی عظمت بھی اس بچے کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے، باپ کا ادب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کو چاہیے کہ بات کرنے کے طور طریقے بچوں کو خود سکھائیں، سلام کرنے کے آداب۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا، گھر میں ہوتے کوئی سائل آتا، فقیر آتا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس رقم ہے، آپ فقیر کو دے دیں، یہی تو اسلامی حکم بھی ہے کہ خیرات کریں۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا اولاد ہے تو اولاد کے ہاتھ میں دو، اور وہ جا کر کے فقیر کو دے۔ یہ کس لیے؟ کہا کہ دینے کا اسلوب جو ہے ابھی سے منتقل ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ خیرات کا طور طریقہ اس کے اندر ابھی سے آنے لگ جائے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے باپ تو بڑا خیرات کرنے والا تھا لیکن اولاد نہیں دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ نے ان کے ہاتھوں سے نہیں کروایا خیرات کبھی۔ تو یہ منتقل ہوتے ہیں اخلاق، ہر چیز نقل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اولاد کو تربیت دینے کا سب سے بہترین مدرسہ اس کا خود کا گھر ہے۔ واہ واہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا